پہلے اللہ نے اس کائنات کو انسان کے لیے سجایا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو خالص بنایا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے رہنے کے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، درمیان میں ہواؤں کو چلا دیا، صاف ستھرے پانی کی نہریں چشمے نکال دی، زمین کی رگوں کے اندر صاف ستھرا پانی انسان کے لیے بنایا، صاف ستھری ہوا بنائی، اور طرح طرح کی مخلوقات، خوبصورت چیزیں، بہترین نظارے، بہترین زمین، بہترین چشمے۔ اللہ پاک نے انسان کو خالص غذا عطا فرمائی۔ اللہ جب کسی غذا کو زمین سے نکالتا ہے تو پہلے اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ نے ایسے پھل بنائے کہ ان پھلوں کو پیک کر کے میرے اور آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جو پھل زمین کے اوپر پڑے رہتے ہیں جیسے تربوز ہے یا اسی طرح کی جو زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر چھلکا بھی اتنا موٹا بنا دیا کہ تاکہ اندر جو انسانی غذا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ نے پھلوں کو درختوں کے اتنا اوپر لگا دیا کہ اس کو زمین کی مٹی اور طرح طرح کی چیزیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ نے گندم کے دانے کو بھی خوشے کے اندر بند کر دیا۔ اللہ نے انار کو پیکنگ کے اندر، چھلکے کے اندر، پھر اس چھلکے کے اندر دیکھو کہ ایک پتلی سی جو ہے پیکنگ لیئر کے اندر اس کو بند کر دیا تاکہ انسان کو صاف ستھری چیز میسر ہو۔ انسان پینے کے اندر اللہ نے صاف پانی اس کو اتارا ہے۔ آسمان سے بالکل صاف پانی زمین کے اوپر آتا ہے۔ زمین کو کھود کر ہم اس کے اندر سے گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم پانی نکالتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے زمین کو انسان کے رہنے کے لیے گھر بنایا ہے، تو اللہ نے گھر کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں اللہ نے ان تمام ضروریات کا پورا انتظام فرمایا ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے آپ کو فرش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے زمین کو میرے اور آپ کے لیے فرش بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، مہاد کسے کہتے ہیں؟ گود کو کہتے ہیں۔ بچہ ماں کی گود میں جائے اس کو نیند آ جاتی ہے، اللہ نے زمین کو انسان کے لیے گود بنایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انسانی ضرورت کے مطابق فرش کی ضرورت، زمین کو فرش بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو مسخر کر دیا۔ اسی طرح انسان کو سر چھپانے کے لیے چھت کی ضرورت۔ والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا، بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، ستاروں سے اس کو سجا دیا، خوبصورت نیلا رنگ دے دیا، نہ رنگ کے اندر کبھی خرابی، نہ کوئی دراڑ آتی ہے، نہ ستون کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دن کو بھی اس کو خوبصورت نظارہ بنایا اور رات کو ستاروں سے سجا کر خوبصورت کر دیا۔ یہ سارے کا سارا انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ انسان کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو ضرورت ہے روشنی کی، گھر میں روشنی نہ ہو کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو گھر بنایا، روشنی کا بھی انتظام کیا۔ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ نے آسمان کے اندر سورج روشن، ایسا روشن ہے کہ جب نکلتا ہے تو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ چاند کو نور بنایا، سورج کی روشنی کو پھل کو پکایا اور چاند کی روشنی سے اس میں مٹھاس کو ڈال دیا۔ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ ہوا کے لیے ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی بھی اتار دیا، انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، اللہ نے ہواؤں کو بھی چلا دیا۔ صبح صبح بہترین قسم کی جو ہے نا یہ ہوا چلتی ہے، صاف ستھری ہوا چلتی ہے۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز خالص اتاری ہے، اللہ نے ہر چیز مجھے اور آپ کو خالص دی ہے۔ اب اس کے اندر فساد کہاں سے آیا وہ میں آگے عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز درست تھی، پھر اس کے بعد اس کے اندر تم نے فساد پیدا کر دیا ہے۔
پانی صاف تھا، اس کو گندا انسان نے کیا ہے۔ ہوائیں اللہ نے صاف بھیجی تھی، اس کے اندر گندگی انسان نے ڈال دی ہے۔ خوراک خالص اللہ نے بھیجی تھی، اس میں ملاوٹ انسان نے کر دی ہے۔ دودھ اللہ خالص جانور کے اندر سے، اللہ اکبر، کبھی غور تو کرو کیسے نہ اس دودھ کے اندر خون کا رنگ کبھی آیا، نہ اس کے اندر گوبر اور پیشاب کا کبھی جو ہے نا جی بو آئی۔ صاف ستھرا شفاف دودھ تھنوں سے نکال کر اللہ رب العزت نے انسان کی صحت کے لیے، شہد کی مکھی کو کیسا پاکیزہ، گندگی پر نہیں بیٹھتی ہے۔ آج کی سائنس کی بھی یہ تحقیق ہے، اللہ نے شہد کی مکھی کا پورا ذکر قرآن میں بھی فرما دیا۔ آج کی سائنس بھی یہ تحقیق کہتی ہے کہ شہد کی مکھیوں کا اتنا عجیب انتظام ہے کہ جب شہد کی مکھی باہر سے پھول کا رس لے کر آتی ہے تو شہد کے اس چھتے میں ڈالنے سے پہلے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شہد کی مکھی غلط چیز لے کر آتی ہے تو آپ اندازہ کریں ان کا نظام ہمارے نظام سے بڑا سخت ہے۔ شہد کی مکھیوں کے اندر ملاوٹ کی سزائے موت ہوتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی کوئی ملاوٹ والی چیز لے کر آئے تو جب اس کو ٹیسٹ کیا جائے، وہ 2 پہرے دار آپ کسی چھتے کے اندر دیکھیں، کوئی شہد کی مکھی کی پیٹی آپ دیکھیں، اس پیٹی کے جو سوراخ ہوگا اس پر شہد کی مکھیاں ایسے 2 پہرے دار بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہاں آ کر اس کا باقاعدہ لیبارٹری چیک اپ ہوتا ہے۔ اگر غلط چیز لے کر آئیں گی تو وہیں شہد کی مکھی کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شہد کی مکھی ملاوٹ نہیں کرتی ہے، یہ ملاوٹ اشرف المخلوقات کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو اللہ نے بڑا احسن پیدا کیا ہے، بڑا جو ہے اللہ رب العزت نے آدم کو اور آدم کی اولاد کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات جب گرنے کے اوپر آتی ہے تو پھر اتنی گر جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اسفل السافلین کے اندر پہنچ جاتی۔ جانور نہیں، شہد کی مکھی نہیں ملاوٹ کرتی ہے، ملاوٹ اشرف المخلوقات آگے سے کر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ دودھ خالص اللہ دیا، ملاوٹ انسان کر رہا ہے، تو میں نے عرض کیا اسی کو فساد فی الارض کہتے ہیں، زمین کے اندر فساد۔ تو پھر اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تم زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر فساد دیکھ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے، اس میں کسی اور کو بلیم نہ کرو، کسی اور کو سزاوار نہ کہو، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہر چیز تمہارے لیے، آسمان سے پانی اتارا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اللہ نے تمہارے لیے بہترین رزق کا انتظام کیا، بہترین پھل اور میوے عطا فرمائے، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، اللہ نے بہترین قسم کے پھل، میوے، اناج، غلے، متاعا لكم ولأنعامكم، اللہ فرماتے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کی، پھل تم کھاتے ہو اور اس کا جو بھوسا ہوتا ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں، سارا انتظام اللہ نے کیا، متاعا لکم، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اب اللہ نے تو ہر چیز خالص عطا فرمائی، صاف و شفاف عطا فرمائی، لیکن اس کو جو ہے فساد اور گندا اور اس کو آلودگیوں کے اندر جو مبتلا کر دیا وہ انسانوں نے کیا ہے۔